اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے DNN کی اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف نوجوان عالم دین نبیر صدر الشریعہ محمد ارقم المصطفیٰ العظمی الامجدی. آئیے ہم ان سے اس رحمت بھری رات کے بارے میں جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے تو تمام ناظرین اکرام کو آقر محمد ارقم مصطفیٰ اعظمی امجدی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عظیم موضوع اور جس عظیم سبجیکٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ عظیم عنوان، وہ عظیم موضوع معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ اس ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر طلب فرمایا اور اپنی نشانیاں رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی کہ جس کا ذکر خود رب تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کرتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو، اپنے خاص بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور پھر اس کی حکمت بھی رب تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں کہ مسجد اقصی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کیوں کرائی. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ ہم نے ان کے ارد گرد جو ہے وہ برکتیں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں. ناظرین اکرام، ماہ رجب المرجب کا مہینہ یوں تو سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، اور حدیث میں اس کی ہمیں حضور علیہ السلام خود تعلیم بھی فرماتے ہیں اپنی امت کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، کہ یاد رکھو ماہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. ماہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ یعنی شعبان المعظم کا مہینہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماہ رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اب ناظرین اکرام، اگر اس کی تفصیل ہم دیکھیں، اس کی اگر تشریح کریں اور اس حضور علیہ السلام کی اس مبارک حدیث کی اگر روح تک جائیں، گہرائی میں جائیں، تو آپ دیکھیے کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو حدیث اور روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، حدیث موجود ہے اور متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں، بے شمار انعامات رکھے ہیں، بے شمار برکتیں رکھی ہیں. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں یعنی ماہ رجب المرجب کے مہینے میں رب تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی تمام تر رحمتیں اور انعامات اور نعمتیں وہ اڈھیل دیتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اسی طرح اگر ہم تاریخی تسلسل کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس ماہ مبارک میں کئی اسلام کی برگزیدہ ہستیاں اور اسلام کی برگزیدہ شخصیات کہ جن میں سر فہرست امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے کہ آپ کا یوم بھی اس مبارک مہینے میں آتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم بھی اسی مہینے میں آتا ہے. حضرت کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم بھی اسی مہینے میں آتا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت رب تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ بخشی کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو یعنی 27 رجب المرجب کو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور خاتم النبیین اور رب تعالیٰ کی ابدیت میں مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ تمام انبیاء کے امام، تمام رسولوں کے امام
حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ معراج کے لفظی معنی جو ہے وہ عروج سے ہے، معراج عروج سے ہے، اور یعنی پستی سے بلندی کی طرف جانا۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو حضور علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے حضور علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی، تو آپ دیکھیے کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب طائف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو کفار مکہ نے سلوک کیا اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی اور آپ کو معاذ اللہ پتھر مارے اور حضور علیہ السلام کی مبارک نالین وہ خون سے بھر گئی، اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور یہ وہ ہستی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ہر جگہ ہر معاملات میں حمایت کیا کرتے تھے، قریش کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جناب ابو طالب آپ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پردہ فرما گئی، تو حضور علیہ السلام پھر غمزدہ ہوئے اور ان کے وصال پر آپ کو غم ہوا، تو وہ آثار آپ کے چہرے پر نمودار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو یعنی اپنے خاص بندے کو وہ راتوں رات لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب یعنی جب میں سیر سے واپس آیا تو قریش کو مجھے یہ دل میں یہ تردد تھا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا شک تھا اور یعنی ٹینشن تھی کہ میں جب اپنی امت کو یہ واقعہ اور یہ عظیم انعام جو رب تعالیٰ کی جانب سے مجھے عطا ہوا ہے، جب میں اپنی امت کو یہ بتاؤں گا اور اپنی امت کو یہ واقعہ سناؤں گا تو مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری امت اس کا انکار کرے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ امت کو بتایا اور اعلان فرمایا تو منافقین اور کفار مکہ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ابو جہل جو کفار کا سب سے بڑا لیڈر تھا، وہ لے کر یہ واقعہ حضرت جناب افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل یہ کہنے لگا کہ وہی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات سیر کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور رات کے مختصر سے حصے میں میں جو ہے یہ سیر کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ تو حضرت جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا واقعی حضور خاتم النبیین حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی فرماتے ہیں؟ ابو جہل ہنسنے لگا اور وہ یہ کہنے لگا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو حضور حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، اور میں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اس بات کی کیا، اگر حضور یہ فرماتے کہ میں اس سے بھی مختصر حصے میں یعنی رات کے اس مختصر سے حصے میں میں نے اس سے بھی زیادہ سیر کی اور اس سے بھی زیادہ سفر کیا، تو ابو بکر سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کرتا۔ جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ روایتوں میں موجود ہے کہ جبریل امین جب حضور علیہ السلام یہ بات عرض کرتے ہیں کہ میری امت اس بات کو نہیں مانے گی، تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فکر مند نہ ہو، آپ کی امت میں آپ کا صحابی ابو بکر صدیق وہ اس بات کی تصدیق کرے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جب حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عظیم واقعے یعنی معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تو آپ کا لقب ہوا صدیق اکبر، یعنی سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ یہ جو لقب آپ کو عطا ہوا ابو بکر صدیق اکبر کا، تو یہ عظیم واقعہ محدثین اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے عطا ہوا کہ آپ نے واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرال طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، تبارک اللہ وہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی،
کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاووس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔